الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اچھا میرے بھائی، کل بات چل رہی تھی یہ کہ حدیث کے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اور جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ آسان لفظوں میں یہ کرتے ہیں کہ حدیث اور فقہ کی عبارتیں آمنے سامنے رکھ کے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور حنفی فقہا یہ کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ کتے کو بیچنا، اس کی خرید و فروخت، وہ کمائی بہت شدید حرام ہے، اور حنفی فقہا فتاوی عالمگیری اور فلاں فلاں فتاوی میں یہ کہتے ہیں کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو حدیث کو فقہ کے سامنے جب رکھتے ہیں اور فقہ کو حدیث کے سامنے، تو گویا یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس امت میں 1300 برس تک فقہا حدیث کے خلاف فتوے دیتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور یہ امت گمراہی میں مبتلا رہی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اب سامنے آئے ہیں اور اب ہم لوگ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس دھوکے کی ایک مثال تو کل گزری، ایک مثال اور آپ سے عرض کریں تاکہ اصل موضوع کی طرف واپس آئیں، اور کہتے یہ ہیں کہ دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے منع فرمایا، اور صاحب ہدایہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ شراب کا جب سرکہ بن جائے تو شراب حلال ہو گئی، خواہ وہ خود بخود سرکہ بن جائے یا کسی چیز کے ملانے سے سرکہ بنا لیا جائے۔ تو کہتے ہیں حدیث میں شراب کا سرکہ ناجائز اور فقہ میں جائز۔ اب تم بتاؤ فقہ کے مسئلے پہ عمل کرو گے یا حدیث پہ؟ تو ایک مسلمان انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، اور وہ اس تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، ایک طرف حدیث ہے ایک طرف فقہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے حدیث کو ترجیح دینی ہے۔ اور یہ اسی قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جیسے فرض کر لیجئے کسی شریف مرد و عورت پہ تہمت لگ جائے، اور جن لوگوں نے اس کے کردار کو دیکھا ہے بہت قریب سے، اس کے گھر والے، اس کے دوست، نہ وہ اس تہمت کو تسلیم کر پاتے ہیں اور تردید اس خوف سے نہیں کرتے کہ اس گندگی میں کون پڑے، اس فضول بحث میں کون پڑے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تردید نہ تصدیق، بس اس کے بعد کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، بس ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں لوگ حدیث اور فقہ کو آمنے سامنے رکھ کے کہ حدیث میں یہ آیا ہے فقہ میں یہ آیا ہے۔ اب یہ جو حدیث آئی ہے کہ شراب سرکہ بن جائے، تو چلیے اس پہ بات آپ دیکھ لیجئے۔ مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا اس کا سرکہ بنا لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ شراب کا سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت بھی دیکھ لیجئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بچے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور باپ نے وراثت میں شراب چھوڑی ہے، تو اب اس کا کیا کریں؟ کیا اس کا سرکہ نہ بنا لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرکہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور مسلم کی روایت، اور دوسری طرف فقہا کہتے ہیں
جو ہدایہ میں مسئلہ لکھا ہے، اور مسئلہ سارے کا سارا حنفی فقہا نے لکھا ہے، وہ اس پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور یہ فتویٰ بالکل درست ہے کہ وہ کہتے ہیں شراب جب سرکہ بن جائے تو وہ سرکہ حلال اور جائز ہے، خواہ وہ خود بخود سرکہ بن جائے یا کوئی اور چیز شراب میں ملا لی جائے اور وہ اسے سرکہ بنا دے تو بھی جائز ہے، اور خود شراب کا سرکہ بنانا بھی ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو یہ تدریجاً حرام ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے پھلوں کے متعلق ایک آیت کریمہ سورہ نحل کی نازل فرمائی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بھی ہیں اور اس سے لوگ نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہیں۔ تو جو لوگ بہت متقی تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالی نے شراب کے بارے میں دوسرا حکم نازل فرما دیا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، تو گویا شراب پر دوسری پابندی لگ گئی۔ پھر تیسری پابندی صراحتاً لگ گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے یا نہیں؟ یعنی شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اب جب شراب حرام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے نفرت دلانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے برتنوں کو باہر نکال کر پھینک دو گھروں سے۔ شراب بہا دی گئی اور مدینہ منورہ میں گلیوں میں گویا کہ سیلاب آ گیا، لوگوں کے پاؤں گیلے ہو گئے شراب سے، اتنی شراب بہائی گئی، اور شراب والے برتن بھی پھینک دیے گئے۔ عرب بہت سے برتن تھے جو شراب کے لیے خاص طور پر استعمال کرتے تھے، اور جن جن سوسائٹیز میں آج بھی شراب رائج ہے وہاں شراب کے لیے مخصوص برتن ہوتے ہیں، اور ان کی بوتلیں بھی مخصوص ہوتی ہیں، اور ان کے بنانے کے لیے جو برتن استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا۔ آپ نے شراب سے نفرت دلانے کے لیے صرف یہی نہیں کہ شراب کے متعلق فرما دیا کہ یہ حرام ہے، فرمایا ان برتنوں کو بھی پھینک دو۔ اور اسی لیے اس زمانے کی احادیث میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ برتن میں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو بھی پھینک دینے کا حکم دیا تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کر ذہن میں شراب کی یاد تازہ نہ ہو۔ اور شریعت کا اصول اور فلسفے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چیز جسے دیکھ کر گناہ کا موقع اور گناہ یاد آتے ہیں اس چیز کو بھی مٹا دیا جائے۔ اور اسی سے ملتی جلتی دلیل اور بات وہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جانور کے ذبح کر کے اس کو جلا دینے کا حکم دیا تھا اپنے دور میں۔ ایک آدمی نے کوئی غلط حرکت اس کے ساتھ کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جانور کو ذبح کرو، اور جس نے یہ حرکت کی ہے اس سے پیسے لے کے اس جانور کے مالک کو دے دو، اور پھر فرمایا کہ اس کو جلا دو اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد، کیونکہ گوشت لوگ کھائیں گے نہیں، لوگ یہی سوچیں گے کہ جس جانور کے ساتھ کسی نے ایسی حرکت کی ہے اس کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں، طبعاً کراہت پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں حکم دیا کہ اس کے گوشت کو جلا دیا جائے؟ اس وجہ سے کہ وہ جانور چلتا پھرتا نظر آئے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ برائی کی ایک علامت بن جائے گا، لوگ اسے دیکھیں گے، اس گناہ کو یاد کریں گے، لہٰذا اس جانور کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ابتدا میں نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ فرمایا ان برتنوں کو بھی گھروں سے باہر نکال کے پھینک دو۔ اور جب مسلمانوں کے دلوں میں شراب سے نفرت اچھی طرح بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب احکامات کو نرم فرما دیا، اور جو برتن شراب والے تھے اگر کسی کے گھر میں تھے جو آج مسلمان ہو رہا ہے اس کے پاس برتن موجود ہیں یا کوئی اور صورت ہے تو ارشاد فرمایا ان برتنوں کے استعمال میں اب کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو حنفی فقہا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سالن سے روٹی کھاتے ہیں، سرکے میں ڈبو کے بھی روٹی کھاتے تھے لوگ، اب بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو شہد کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دودھ میں ڈبو کے روٹی کھا لیتے ہیں۔ عرب سرکے میں روٹی کو ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا سالن ہے یہ سرکہ۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا بھی ارشاد فرمائی، اگر وہ جملہ دعا کے طور پر پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سرکہ رہے گا اس میں برکت رہے گی۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو پسند فرمایا۔ اب جب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ شراب جب حرام ہوئی تھی تو برتنوں کی بھی استعمال کی ممانعت ہو گئی، حالانکہ برتنوں میں کوئی شراب کی چیز اثر باقی نہیں رہا تھا، برتن دھلے ہوئے تھے۔ اور اسی زمانے کی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب کا سرکہ بنا لیں، آپ نے فرمایا بالکل نہیں بنانا۔ عرض کیا گیا کہ یتیم ہیں بچے، ان کی شراب ہے وراثت میں آئی، آپ نے فرمایا خبردار اس کا کوئی سرکہ نہیں بنانا، تاکہ مسلمانوں میں اچھی طرح نفرت بیٹھ جائے۔ اور جب وقت گزر گیا تو کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی اس بات کی کہ جب شراب متغیر ہو جائے اور سرکہ وہ بن جائے تو اس سرکے کا استعمال جائز ہے۔ تو روایات چونکہ آپس میں مختلف آ گئیں، اس لیے عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو سرکہ بنانے کی اجازت دی تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام احادیث جس میں شراب کو سرکہ بنانے کی اجازت نہیں دی یہ ابتدائی دور تھا۔ آخر میں جب آپ نے اجازت دے دی تو ہمیں تو آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے۔ اس لیے شراب جب سرکہ بن جائے تو جس چیز کو آپ حرام کہہ رہے تھے شراب کو، وہ تو چیز رہی نہیں، وہ تو سرکہ بن گئی بھائی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گوبر ناپاک ہے، گوبر کپڑوں پہ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوتی، یہی گوبر جب سوکھ گیا اور اپلے بن گئے تو اپلا پاک ہو گیا۔ گندگی اور نجاست ہے، اور یہی نجاست جب جل کر راکھ بن جائے گی تو وہ پاک ہو گئی۔ بالکل ایسی ہی شراب تھی جو حرام تھی، اور جب یہ سرکہ بن گئی اور کسی چیز کے ملانے سے سرکہ بن گئی یا خود بخود سرکہ بن گئی، یہ شراب تھی کسی انسان کے گھر میں اور اس سے ہم اسے سرکہ بنا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے سرکے میں، کیونکہ جس چیز پہ حرام ہونے کا فتویٰ تھا وہ چیز ختم ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے سرکہ بنانے کی اجازت دی تھی تو ہم کہتے ہیں اجازت بعد میں دی ہے، پہلے نہیں دی تھی، تو نہیں والا جو حکم تھا وہ آپ کے اسبات والے حکم نے کینسل کر دیا، بعد کی روایت نے پہلی روایات کو کینسل کر دیا، لہٰذا اب شراب کا سرکہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف حدیثیں وہ لکھ دیتے ہیں جو منسوخ ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کینسل آپ نے خود فرما دیے تھے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ فقہا نے یہ کوتاہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے پر نظر نہیں ہوتی، اور حدیث کے پورے ذخیرے پر نظر تو بہت بڑی بات ہے، عربی عبارت حدیث کی پڑھنی نہیں آتی، صحیح عبارت حدیث کی پڑھنی نہیں آتی، اور ترہ یہ ہے کہ اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے، اور صاحب ہدایہ ایسے، اور مبسوط سرخسی ایسی، اور فلاں ایسی، کسی سے اتنا ہی پوچھ لیجئے کہ مبسوط کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں بتا سکے گا۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مراتب اور ان کے مناقب اور ان کا علم، اس کا احاطہ تو بہت دور کی بات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں صاف صاف روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا مقتدی کے لیے پڑھنا نماز میں واجب فرض قرار نہیں دیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، ان کا یہ فتویٰ، ان کی یہ بات درست نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، یہ پہلی حدیث ہے جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور حتان بن عبداللہ حتان رقاشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں براہ راست حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں بالکل آغاز میں جہاں نماز کے ابواب ہیں وہاں پر یہ حدیث لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رقاشی کہتے ہیں کہ میں نے صلیت مع ابی موسیٰ الاشعری، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب حضرت بیٹھے نماز مکمل گویا کہ ہو گئی، سلام پھیر لیا تو ایک آدمی نے یہ بات کہی
فقال رجل من القوم، ایک آدمی نے کہا کہ اقرت الصلاۃ بالبر والزکاۃ، نماز جو ہے یہ تو اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی، طہارت، پاکیزگی کے ساتھ پڑھنے جانے کی چیز ہے۔ فلما قضا ابو موسیٰ الصلاۃ، اور یہ جملہ اس نے کہا پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب نماز مکمل کر لی، وانصرفا، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مڑے تو انہوں نے فرمایا ایکم القائل کلمۃ کذا وکذا، یہ کون ہے جس نے ایسا اور ایسا جملہ کہا تھا؟ اس آدمی نے گویا سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھانے پر اعتراض کیا، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا بھی کون ہے جسے ہمارے نماز پڑھانے پر اعتراض ہے؟ تو فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا، چپ ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت تھی۔ ثم قال، انہوں نے پھر فرمایا کہ ایم القائل کلمۃ کذا وکذا، کس نے یہ بات کہی ہے ایسی؟ تو لوگ چپ ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رقاشی سے، اور آپ نے فرمایا کہ لعلک یا حطان قلتہا، حطان رقاشی تم نے غالباً یہ جملہ کہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت ما قلتہا، میں نے یہ بات نہیں عرض کی۔ اور پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا میں نے آپ کے نماز پڑھانے پہ یہ بات کہی ہے، اور سوائے خیر کے، اچھائی کی میری کوئی نیت نہیں تھی، یعنی نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا ما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم، تم جانتے نہیں ہو کہ تم اپنی نمازوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تھا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا تھا کہ ان کی سنتیں کیا ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ نماز کیا ہے، اور ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، پھر تم میں سے جو ایک آدمی امامت کرائے فاذا کبر فکبروا، اور جب وہ تکبیر کہے امام تو اس کے پیچھے تم بھی تکبیر کہا کرو، واذا قال غیر المغضوب علیہم، اور جب امام غیر المغضوب علیہم پڑھے ولا الضالین فقولوا آمین، تو آمین کہا کرو، یجبکم اللہ، اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کر لے گا۔ غور کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب سورہ فاتحہ پوری کر لے تو آمین کہو، یہ نہیں فرمایا کہ فاتحہ بھی پڑھا کرو۔ آگے فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، اور بس جب اقراء کے بعد امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہنا، تم بھی رکوع کرنا، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور اٹھے گا بھی رکوع میں تم سے پہلے ہی۔ تو فتلکا بتلکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گیا تھا رکوع میں اس لیے پہلے اٹھا ہے، یہ دونوں حرکتیں اس کی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئیں۔ اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے یہ کہنا کہ اللہم ربنا لک الحمد، جب تم کہو گے اللہ تمہاری اس بات کو سنے گا۔ فإن اللہ تعالی قال علی لسان نبیہ، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے تھے کہ سمع اللہ لمن حمدہ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اس کے بعد جب امام تکبیر کہہ کے سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کو، تم بھی سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدے میں جائے گا اور تم سے پہلے سجدے میں اٹھے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلکا بتلکا، یہ اس کے برابر میں ہو گیا، یعنی پہلے سجدے میں گیا، پہلے سجدے سے اٹھا۔ اور جب وہ قاعدہ میں بیٹھے تو پھر تم یہ پڑھنا کہ التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی اس روایت کے مطابق فرما دیا کہ صفیں درست کرو، اور اس کے بعد تم میں سے ایک آدمی امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہنا، اور اس کے بعد جب وہ رکوع کے لیے تکبیر کہے بتا دیا رکوع کے لیے بھی تم نے تکبیر کہنی ہے، وہ رکوع کرے تم رکوع کرو۔ دوسری چیز یہ تین چیزیں یہ بتا دی، تکبیر تحریمہ، رکوع کی تکبیر، رکوع میں جانا، چوتھی چیز سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم نے کیا کہنا ہے،
پانچویں چیز پھر فرمایا تکبیر کے امام تو تکبیر کہو، چھٹی چیز اس کے بعد وہ سجدے میں جائے گا تو تم بھی سجدے میں جاؤ گے، ساتویں چیز بھی بتا دی کہ قعدے میں جب بیٹھے گا تو التحیات الطیبات یہ تم نے پڑھنا ہے۔ یہ ساتوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یہ کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ فاتحہ بھی پڑھنا؟ وہاں تو یہ فرمایا جب فاتحہ کی باری آئی تو فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم تو تم فقولوا آمین، آمین کہنا، یجبکم اللہ، اللہ تمہاری اس آمین کے کہنے کو قبول فرما لے گا۔ ساتوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ آٹھویں چیز یعنی جب اس حدیث کے درمیان میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد تم نے آمین کہنا ہے۔ اس سے ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات کرنا یہ امام کا فریضہ ہے، امام کی ڈیوٹی ہے، مقتدی جو ہیں وہ اس قرات میں خاموش رہیں گے، اور امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے گا تو مقتدی آمین کہیں گے۔ یہ حدیث بہت جگہ پر آئی ہے، کہتے ہیں کس کس کتاب میں کہاں آئی ہے یہ حدیث؟ یہ تو ایک حوالہ دیا ہے، ارے بھائی اس حدیث کو پڑھنا ہو ابو داؤد دیکھ لیجئے، یہ مسلم ہے ایک، ابو داؤد میں دیکھ لیجئے دو، مسند احمد میں دیکھیے تین، دارقطنی ہے، بہقی ہے، ابن ماجہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی میں اسے نقل کیا ہے، مشکات شریف میں ہے، جامع الصغیر میں سیوطی لائے ہیں، ابن قدامہ نے اپنی مغنی میں نقل کیا ہے، بلوغ المرام کی شرح میں ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اعلاء السنن میں ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فتح القدیر میں مل جائے گی، شرح نکایا میں مل جائے گی، اور کتنی کتابیں جز القرات میں مل جائے گی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں تنوع جہاں عبادات کا ہے وہاں یہ مل جائے گی۔ کتنی کتابوں کا حوالہ دیں، یہ حدیث کہاں کہاں آئی؟ اس حدیث کے سارے طرق جمع کیجئے، اتنی جلدی نہ فتویٰ دیں کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہی حدیث مسند ابی عوانہ میں آئی ہے، اور مسند ابی عوانہ کے مصنف بڑے جلیل القدر امام تھے، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، 316 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی مسند میں لائے ہیں، اور مسند ابی عوانہ میں حدیث ان کی بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہی حتان رکاشی کہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں سنتیں سکھائیں، وبین لنا صلاتنا، اور ہمیں بتایا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہی مسلم والے تقریباً وہی الفاظ ہیں۔ فقال اذا کبر الامام فکبروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ، تو تم اس کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو چپ رہو، خاموش رہو۔ دیکھا آپ نے، یہی حدیث آ گئی نا کہ چپ رہو۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو، اسی حدیث کو، یہ جو خاموشی والی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد اپنی کتاب مسلم میں آگے کہتے ہیں کہ قتادہ سے جو آگے ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو خاموش رہنا، یہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری روایات اگر جمع کی جائیں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تم اس کے پیچھے تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو، اور جب وہ یہ کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پھر اس کے پیچھے تم آمین کہو۔ حدیث کے مختلف ٹکڑوں کو آپ ملائیں نا۔ اسی لیے رکاشی کی یہ روایت رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح ابن عوانہ میں اس کے بعد پھر آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأ الامام، اور جب امام قرات کرے فانصتوا، تو پھر کیا کرو، خاموش رہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فَقُولُوا آمین، تو آمین کہنا۔ یہی رکاشی
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، یہ صحیح ابن عوانہ میں آئی ہے یہ روایت، یہ تیسری حدیث ہے، اور اگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں احادیث ملا لیں تو پھر یہ پانچویں بن جاتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث میں بڑی لمبی روایت میں انہوں نے کہا، رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں نماز سکھائی، اور ارشاد فرمایا کہ اقیم الصفوف، صفوں کو قائم کرنا، صفوں کو سیدھا رکھنا، یہ وہی الفاظ آ گئے نا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی امامت کرے، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ، اور جب امام اللہ اکبر کہے فَكَبِّرُوا، تو اس کے بعد تم تکبیر کہنا، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ کہے، جب قرات کرے تو چپ رہنا، وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھایا کہ تشہد جو ہے اس میں جب تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دیکھا آپ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے انہی کی روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہاں اس روایت میں یہ لفظ نہیں آئے، لیکن اسی روایت کا ایک ٹکڑا جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں اضافہ ہوا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، لہذا یہ بھی کہا جائے گا۔ یہ مسند ابو عوانہ ہے، صحیح ابو عوانہ میں انہوں نے اس حدیث کے اور بھی طرق نقل کر دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، کہ امام جب قرات کرے تو فانصتوا، خاموش رہو۔ اب یہ کہنا کہ حدیث میں تو کہیں آیا ہی نہیں، تو یہ کیا چیز ہے بھئی؟ کہتے ہیں کہ اس میں راوی نے زیادتی کی ہے، اضافہ کر دیا ایک جملے کا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی جب ثقہ انسان، ثقہ روات جب کسی جملے کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے۔ ہم قطعاً ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے سے روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں اور جن لوگوں کی روایت مسند ابی عوانہ اور اتنی بڑی بڑی کتابوں میں آتی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے رہے، اور جھوٹ بھی نماز کے بارے میں بولتے رہے جو پانچوں وقت پڑھی جاتی تھی، اور ہم سب سے کہیں زیادہ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ جملہ اضافہ ہے تو اس اضافے کو ثابت کرنے کے لیے بھی تو آخر آپ کو کتابوں کی ضرورت پیش آئے گی نا، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پچھلے زمانے کی کتابوں کو ڈھونڈیں گے، ان میں کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، وہ تو سارے تقلید کی وجہ سے الیاذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو مشرک ہو گئے تھے، تقلید کیا کرتے تھے، انہیں تو حدیث کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ صحیح حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور مسند ابی عوانہ میں یہ پہلی حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو یہ جتنے ان احادیث کے راوی ہیں نا، کم سے کم ان کی تو نمازیں نہیں ہوئی تھی، کرتے ہی تھے اپنی روایات پہ عمل۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ نہیں مانتے، چلیں صاحب اس میں زیادتی ہو گئی تھی راوی کی طرف سے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اور حدیث دیکھ لیجئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں یہ بات لائے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اقتداء کرو۔ فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہنا، واذا قرأ، اور جب وہ قرات کرے، فانصتوا، تو خاموش رہو۔ جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ کس چیز کی قرات؟ سورہ فاتحہ کی یا کوئی اور سورت پڑھنی ہے؟ کیا پڑھتے ہیں روز 5 نمازوں میں؟
سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورت، تو اس کے بعد والی جو سورت ہے اس کے بارے میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو سبھی کہتے ہیں کہ مقتدی نے نہیں پڑھنی، لیکن کہ ایک فاتحہ ہی تو رہ جاتی ہے، اسی کے بارے میں تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب امام یہ کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تو امام کے پیچھے یہ کہا کرو اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھا کرو اللہم ربنا ولک الحمد۔ ضمناً ایک بات عرض کرتے ہیں کہ حنفی فقہا کا یہی مسلک ہے کہ امام کے پیچھے بھی اور خود امام کو بھی اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا ہے نا ایک عرصے سے کہ ربنا لک الحمد، بس اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کم ترین جملہ تھا جو بچوں کے لیے کسی زمانے میں سکھایا گیا تھا، اور اصل جملہ حدیث میں جو آیا ہے جو زیادہ ثواب کا اور حنفی فقہا نے اسے ترجیح دی ہے وہ یہی جملہ ہے جو نسائی کی روایت عرض کی جا رہی ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں بھی یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم اس پر خاموش رہو۔ اس سے ہی روایت سے معلوم ہو گیا کہ نماز میں امام کا فرض یہ ہے کہ وہ قرات کرے اور مقتدیوں کے لیے ہے کہ وہ چپ رہیں۔ یہ روایت صرف یہی نسائی میں ہی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اپنی مسند میں بھی لائے ہیں، دارقطنی میں ہے، سنن کبریٰ میں بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کتاب القراءت میں ہے، جوہر النقی میں دیکھ لیجئے، جو اس کا حاشیہ ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ابن کثیر سے لائے ہیں، درایا میں آیا ہے، امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور ان سب نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اس پر بھی اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں راوی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے، ایسی بات نہیں بھائی۔ امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے لوگ ان احادیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان احادیث کو صحیح ماننا چاہیے۔ یہ دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام کی قرات اور مقتدی کی خاموشی، بس یہ ہے۔ تیسری حدیث دیکھ لیجئے، حدیث میں یہ آتا ہے، اور یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موطا میں لائے ہیں، اور موطا میں جو سند آئی ہے وہ یہ ہے کہ باب باندھا ہے کہ باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی کا قراءت کرنا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ روایت بیان کی زہری رحمت اللہ علیہ نے، یہ زہری بہت بڑے محدث ہیں، شہاب زہری، اور تابعین میں سے ہیں، چھوٹے تابعین میں سے ہیں، چند ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کی نے زیارت کی ہے، اور وہ اس کے بعد نقل کرتے ہیں ابن اقیمہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، جاہر فیہا بالقراءۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اونچی آواز سے پڑھائی تھی۔ یہ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ مغرب، عشاء یا فجر؟ ابھی اسی کی دوسری روایت جو ابو داؤد میں آئی ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں، فقال هل قرأ معي منكم من احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کسی آدمی نے میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے؟ فقال الرجل، ایک آدمی بولا، اور اس نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ قال فقال انی اقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی تو میں کہوں مالی انازع القرآن، یہ قرآن پڑھنے میں مجھے کیوں دشواری محسوس ہو رہی ہے، قرآن مجھ سے کیوں چھینا جا رہا ہے۔ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ باز آ گئے، رک گئے، کس چیز سے؟ قراءت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فیما جہر به من الصلاۃ حین سمعوا ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں
قرآن پڑھنے سے لوگ باز آ گئے، منع ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہم ہر اس نماز میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے قرات فرماتے تھے، حین سمعوا ذلک، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی۔ تو کم سے کم اتنا تو پتا چل گیا کہ مغرب، عشاء اور فجر 3 نمازوں میں چھوڑ دی تھی قرات، پہلے کرتے ہوں گے پھر چھوڑ دی تھی۔ تو اب اگر فتویٰ یہ دے دیا جائے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا بنے گا؟ اسی حدیث کو ابو داؤد بھی لائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں جس کتابوں میں جس کتاب میں آئی ہے نا، سب کو پڑھیں، پھر فتویٰ کوئی دے کہ اس حدیث میں یہ بات غلط آ گئی ہے یا صحیح ہے، پھر جا کر بات بنتی ہے۔ یہی روایت کامبی کے حوالے سے ابو داؤد کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ زہری سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہی ابن اکیمہ لیثی، اور وہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب ہمیں پڑھا لی، جہر فیہا بالقراءۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اونچی آواز سے تلاوت فرمائی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی نے ابھی میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے؟ تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں، آپ نے فرمایا جبھی تو میں بھی کہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مجھے دشواری کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو لوگ رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے سے، ان کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھتے تھے، جب حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی۔ اسی حدیث کو پھر لائے ہیں ابو داؤد، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن اکیمہ یہ روایت بیان کرتے تھے۔ ابن اکیمہ نے پہلے تو براہ راست روایت بیان کی، ابو داؤد میں آپ نے ابھی سنا ہے، اور موطا امام مالک میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب ابن اکیمہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ داماد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اور ابن اکیمہ کے درمیان پہلے کوئی واسطہ نہیں تھا، اب انہوں نے ایک واسطہ ڈال دیا بیچ میں۔ بالکل ٹھیک ہے، گویا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست بھی یہ حدیث سنی اور سعید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ حدیث سنی، تو اس طرح انہوں نے احتیاط کے طور پہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے اس طرح بھی سنی، اس طرح بھی سنی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، نظن انھا الصبح، اور ہمارا خیال ہے یہ صبح کی نماز تھی۔ دیکھا آپ نے، یوں احادیث واضح ہوتی ہیں۔ موطا میں صرف اتنا آیا، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں، کہ ایسی نماز پڑھائی جس میں اونچی آواز سے قرات تھی، یا ابو داؤد میں اس کی تعیین آ گئی کہ انھا صبح، ہمارا خیال ہے یہ صبح کی نماز تھی، تو گویا فجر ہو گئی۔ اب اتنی دقت کون اٹھائے؟ کتابوں کو پڑھے، روایات کو جانچے اور پھر جا کر بات کرے۔ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اس نماز میں قرآن کریم پڑھا اونچی آواز سے، اور اس کے بعد ساری حدیث وہی ہے، اور اتنا جملہ ہے کہ مالی انازع القرآن، کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے میں مجھے دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ واقعہ صبح کی نماز میں ہے، جس میں تقریباً سارے صحابہ رضی اللہ عنہ تو موجود ہوں گئی، اور ان کے پیچھے قرات کرنے والا ایک شخص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات کو کچھ نہیں کہا، جنہوں نے قرات نہیں کی انہیں کچھ نہیں کہا۔ ڈانٹ پڑی تو ایک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کی قرات جہری نمازوں میں امام کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بڑا ثبوت اب کہاں سے لائیں؟ کہتے ہیں یہ فنتہ الناس کا جو جملہ ہے یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ آگے اسی میں پڑھتے نہیں ہیں کہ معمر نے کہا زہری رحمۃ اللہ سے، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ فنتہ الناس، لوگ رک گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی خود ہی تشریح فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کہ لوگ رک گئے، اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا جب آپس میں ایک دوسرے کو نمازیں پڑھاتے ہوں گے، اعتراض کیا ہے اس حدیث پہ؟ یہی کہ یہ جملہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں فرض کر لیجئے کہ یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نہیں ہے، ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹے آدمی تھے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے اپنے فتاوی میں، شیخ کہتے ہیں کہ اگر یہ فقرہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مان لیا جائے تو یہ پھر بھی بہت بڑی دلیل ہے، وزنی دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں سنت کے اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے، اور اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا تو یہ مسئلہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے چھپا ہوا رہ سکتا تھا؟ اور امام زہری یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں لوگوں نے قرات ترک کر دی تھی، تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے، اور چونکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو اس پہ عمل کرتے ہوئے پایا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ ہے عبارت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے فرض کر لیں ہم اس حدیث پہ مان جاتے ہیں جی کہ یہ جو فنتح الناس لوگ رک گئے تھے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جملہ نہیں ہے، یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ چلیں پھر کیا فرق پڑا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ زہری اپنے وقت میں سنت اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ یہ تو آپ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث، ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ یہ شام ہجرت کر گئے تھے، پھر مدینہ منورہ آئے تھے، اور ان سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں تبع تابعین کی اور تابعین رحمہم اللہ کی لائن لگتی تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی ان سے مسافے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی درجے کا آدمی تھا؟ آج کل جو گمراہیاں اس دور میں آ گئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی گمراہی ان لوگوں کی بھی ہے جو شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو مجروح قرار دیتے ہیں اور شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ خام خواہ تنقید کرتے ہیں، محض اس لیے کہ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات نقل کی۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ سے اور حدیث سے نکالنا اور ان کی روایات پر جرح کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس ایک نیا ہتھیار آ جائے۔ یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ شام میں گئے، بس گئے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ منورہ سب سے اچھی رہنے کی جگہ ہے، لوگوں کو کاش پتہ چل جاتا۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں لکھا کہ مالک میں مدینہ منورہ میں ہی رہا ہوں جب وہاں لوگ رہنے کے قابل تھے، یعنی اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جب مدینہ منورہ میں تھے تو ان کے سٹینڈرڈ سے کم درجے کی چیز ہو گئی تھی، یہ مراد ہے اس خط میں۔ تو زہری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا جملہ مان لیجئے تو بھی انہوں نے نماز کا مسئلہ ان سے مخفی رہا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ اس حدیث میں ہم یہ مان لیں کہ فنتح الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ قراءت کرنے سے رک گئے، اسی پہ اعتراض کرتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں صاحب چلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہے، حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کسی کا بھی مان لیجئے، سرے سے جن روایات میں جملہ ہی نہیں ہے ان میں بھی اتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنی اور پوچھنا کہ حل کرا معاویہ احد منکم آنفا، تم میں سے ابھی کوئی میرے پیچھے نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انی اقول مالی انازع القرآن، میں بھی تو کہوں کیوں مجھے پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھتے تھے، نگاہ کے اشارے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے وہ راضی ہوتے ہیں، کس بات میں ان کو دقت پیش آتی ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا بات ہے، مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔
اس حدیث میں کچھ نہ ہوتا تو صرف یہ ایک جملہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری دلیل کے لیے کافی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ناگوار گزرا کہ آپ کے پیچھے کسی نے قرآن کو پڑھا. اس لیے حدیث میں تو یہی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے سے منع کر دیا، یا یہ کہ لوگ رک گئے. آپ اس کی تعبیر دوسری طرح سے کر لیجئے، ہمیں وہ بھی تسلیم ہے بھائی، ہم کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ کون ہے جو میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا، تو بس پوچھ لینا ہی کافی تھا لوگوں کے رک جانے کے لیے. لوگ رک گئے تو کیا فتویٰ دیں گے؟ کسی کی نماز نہیں ہوئی، اہل مدینہ ایسے ہی نماز پڑھتے رہے. یہ حدیث بہت بڑی چیز ہے، ان تمام ائمہ کی دلیل ہے جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرات کو منع کرتے ہیں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کے لیے. یہ بھی قابل تسلیم نہیں. اچھا بھائی چلو نہ سے کون سی لڑائی ہے آپ سے؟ ہم صرف یہ بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 1300 سال تک امت کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی. آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ ساری امت کو ڈبونے چلے ہیں یا خود ڈوبنے چلے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیجئے. ایک اور حدیث سن لیجئے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے اور بہقی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے کتاب القراءات میں، اور امام بہقی رحمت اللہ نے پوری سند دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان من صلاۃ، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہو، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی. تو دیکھو فلیس لأحد ان یقرأ معه، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرے، امام کے پیچھے قرآن پڑھے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ امام کے پیچھے دوسری سورت تو پڑھنی نہیں جو فاتحہ کے بعد ہے. بحث تو فاتحہ ہی کے بارے میں. امام بہقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے یہ حکم لگا دیا ہے کہ یہ روایت منکر ہے. اور اگر اصول کی بات یہی ہے کہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کے کہنے سے منکر ہو جائے تو پھر منکر ہی سے ہی. لیکن محدثین کی اصطلاح میں منکر حدیث کسے کہتے ہیں، یہ ان سے بھی جا کر پوچھئے جو حدیث 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 صبح و شام کرتے رہتے ہیں. ان سے پکڑ کے پوچھیں کہ منکر حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی. منکر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے سے زیادہ کسی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، جبکہ اس ساری حدیث کی سند میں ایسی چیز نہیں آتی. امام بہقی رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتراض کریں. صاف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے ان نمازوں میں جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، جہر سے قرات کر رہا ہے. مغرب، عشاء اور فجر تو ہو گئی نا 3 نمازیں. اسی طرح امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت نقل کی، اور یہ بہقی رحمت اللہ کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ تو آگے چل کے کسی وقت آ جائے گی، مگر یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس بات کو صاف بیان کرتی ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے کسی مقتدی کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ کسی قسم کی قرات کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امام کے ساتھ قرات کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی حکم کو بغیر کسی دلیل کے مقید کر دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو بالکل صاف واضح کر دینا
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ہی سے منع فرمایا. اس لیے جو لوگ احادیث کے معاملے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں تو کچھ آیا ہی نہیں، وہ ان ساری احادیث کو کہاں لے جائیں گے؟ ان احادیث میں صاف طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو روک دیا ہے، منع فرما دی. اس حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں تو یہ صراحت آ گئی نا کہ امام اونچی آواز سے قرات کرے تو اس میں قرات سے رک جانا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی روایت موطا امام محمد میں آئی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کون کہہ سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جو حدیث کے ثقہ روات میں سے نہیں تھے؟ امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ اس سے بلند و بالا ہیں کہ اب کوئی اٹھ کے ان پر جرح کرے. اور جو آدمی بھی اتنے بڑے بڑے ائمہ کے متعلق اب یہ کہے گا کہ ان لوگوں کے حافظے خراب تھے یا یہ حدیث میں قابل اعتماد نہیں تھے، تو اس آدمی کو اپنا علاج کرانا چاہیے. یہ ایسے چاند ہیں جن پر تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں لائے. حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں امامت کرائی، اور ایک اور شخص نے آپ کے پیچھے قرات کی جو نمازی اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے اس کا جسم ذرا سا دبایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں، پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ایک صاحب نے قرات شروع کی تو ان کے ساتھ جو اور ایک آدمی تھا اس نے اس کا جسم دبایا تاکہ وہ کیا ہو، قرات سے باز آ جائے. الذی یلی، جو اس کے ساتھ کھڑا تھا. فلما انصلى، اور جب نماز پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ لما غمستنی، تم نے مجھے کیوں ٹٹولا، کیوں دبایا تھا میرے جسم کو؟ تو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اما، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ تم قرات کرو. عصر کی نماز ہے یہ. تو ان دونوں کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. فقال، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، جس شخص کی کا امام ہو نماز میں، فإن قراءتہ لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. امام کا پڑھنا مقتدی ہی کا پڑھنا ہے. یہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ صغار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، عمر میں تھوڑے تھے لیکن ہیں تو صحابی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بلند و بالا ہیں کہ کوئی آدمی اب ان پر بحث کرے. صحابہ واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امت کے درمیان، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتماد کو مجروح کرے وہ سارے دین کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند لکھ دی ہے، ساری سند آپ دیکھ لیجئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ ہیں، ان پر جو کچھ امام نسائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن امام نسائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں چھوٹے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے اعتبار سے بھی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنی فقہ کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہیں. 135 ہجری کے قریب ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 135 میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 70 برس کا فرق ہے دونوں میں. تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ نے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے نہیں دیکھا. اسی لیے
مغنی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطلب ان کا یہ ہے کہ منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وقی سے سنی ہے۔ یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سند ابھی عرض کی تھی نا، یہ دوسری سند بھی دیکھ لیجئے آپ اسی حدیث کی، کہ ابن قدامہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وقی سے روایت کیا، اور انہوں نے سفیان سے، اور وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے، اور وہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ وہی چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے، عمر جن کی کم تھی، یہاں بھی وہی آگے لیکن سند بدل گئی، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سند تھی، یہاں پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سند آ گئی۔ آگے لفظ کیا آئے ہیں؟ لفظ یہ ہے کہ من کان لہ امام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات کے لیے کافی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، دونوں میں جملہ یہ آ گیا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو تصریح کر دی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے عصر کی نماز میں، تو اس کا مطلب ہے عصر کی نماز کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آ گیا۔ تو جہری نمازوں کی دلیل آ گئی، یہ سری نمازیں ظہر اور عصر اس کی دلیل آ گئی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا بھائی چلو آگے چلو، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو لائے کتاب القراءت میں، اور اس سے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، کون سی؟ صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز، اور میری دائیں ہاتھ پر، دائیں سائڈ، رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز میں قرات کر رہے تھے، اور میری لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف جو تھے وہ قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کھڑے تھے جو سنگریزوں سے کھیل رہا تھا، مسجد میں کچھ کنکر پڑے تھے ان سے کھیل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، فلما قضا صلاتہ قال من قرأ خلفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے یہ کون قرات کر رہا تھا؟ قال الانصاری، وہ انصاری بولے صحابی رضی اللہ عنہ، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے قرآن پاک پڑھا تھا۔ قال لا تفعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے نہ کرنا، من کان لہ امام، جس شخص کا امام موجود ہو، فقراۃ الامام لہ قراۃ، تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہی ظہر اور عصر کی نمازوں کی قید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں آئی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی سند سے جو احادیث بیان کی ہیں اس میں صرف وہی فجر والی روایت ہی نہیں جو پہلے آپ سن چکے ہیں، بلکہ وہ اپنی سند سے ظہر اور عصر والی روایات بھی بیان کرتے ہیں، تو بات تو پھر وہی ہو گئی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر سب کا حکم نکل آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیکھو یہ بات نہ کرو، جب تمہارا امام ہے تو امام کی قرات تمہاری قرات کے لیے کافی۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ ان کی بھی روایت ہے، اور اسی سے ملتی جلتی کتاب القراءت میں روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، لیکن اس نے قرات کی، اور اس نماز کے دوران دوسرے آدمی نے اشارہ کیا، دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ مت پڑھو، لیکن وہ پڑھتے رہے، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو قرات کرنے والے نے منع کرنے والے کو کہا کہ تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پڑھنے سے روک رہے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کیوں روک رہا تھا، یہ جو کچھ گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، اور آپ نے ارشاد فرمایا من صلی خلف امام، جو انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت بس کافی ہے تمہارے لیے، مقتدی کی قراءت کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ ایک اور حدیث آ گئی ظہر اور عصر کی نماز، راوی کہتا ہے مجھے یہ خیال نہیں رہا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اور پہلے جو احادیث ہم نے آپ سے عرض کی ہیں وہ ظہر اور عصر کی اس میں صراحت آ گئی، اس سے پہلی حدیث میں فجر کی صراحت آ گئی۔ کتنی احادیث چاہیے
جس سے تسلی ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں مقتدی کو منع فرما دیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے نہ ان نمازوں میں قرات کرے جو اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں مغرب عشاء اور فجر، اور نہ ان نمازوں میں جو آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں یعنی ظہر اور عصر۔ کتنی احادیث چاہیے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے اور لوگ مان جائیں کہ حنفی فقہا نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ درست تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔